الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعيزه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. محترم سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں جس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے زندگی ایک عظیم نعمت ہے. اپنی زندگی کو اہمیت جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان و اکرام ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا. امت میں شامل کرنے کے بعد یوں ہی بے بس، بے راہ، گمراہ نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، اور بہترین زندگی عنایت کی، بہترین نعمت عنایت کی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں، اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامرہ کیسے بنائیں. سامعین کرام، اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاریں گے، اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاریں گے تو ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہترین طریقے، بہترین راستے بتلائے ہیں. اگر ہم اس راستے پر چلیں گے، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہماری بعثت کا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں کھینچتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. یہ آیت ہمیں زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ایک طریقہ بتلا رہی ہے، زندگی کو کامیاب بنانے کا ایک طریقہ بتلا رہی ہے، زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ بتلا رہی ہے. تو یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں عبادت کو جگہ دیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، ایک اللہ کو پکارا تو ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی اور ہماری زندگی بہترین طریقے سے گزرے گی.
کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ انسان کو دنیا میں عبادت کرنا ہے، فالتو گپ سپ نہیں کرنا ہے۔ انسان کو دنیا میں ایک اللہ کو یاد کرنا ہے، ایسا ہی ٹائم پاس نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں عبادت کو جگہ دی، اگر ہم نے صرف ایک اللہ ہی کو خالص مانا، تو ہماری زندگی کامیاب و کامرا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کو ایسے ہی فالتو گپ سپ میں گزارا، ایسے ہی آوارہ گردی میں گزار دیا، ایسے ہی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں گزار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی منمانی کرتے ہوئے گزار دیا، تو ایسا شخص دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوگی، ایسے شخص پر اللہ کی فٹکار ہوگی، ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ لیکن اگر وہی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چل رہا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، ایسے شخص پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہے، ایسے شخص پر اللہ برکتوں کا نزول کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ رزق میں برکت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی بتلایا ہے، اور مقصد ہی نہیں بتلایا ہے بلکہ ٹریننگ کے لیے، بلکہ سکھلانے کے لیے، بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، عبادت کے طریقوں کو سکھلانے کے لیے، اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، انسانوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا تعارف کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا، تاکہ ایک انسان اپنی بعثت کا مقصد سمجھ لے، ایک انسان جان لے کہ ایک اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کو کیسے پہچانا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو روکے۔ طاغوت ہر وہ معبودان باطلہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو، وہ طاغوت ہے۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا وہ طاغوت ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ ہی کی پکارو۔ یہ ساری انبیاء کی ایک دعوت تھی، ایک پکار تھی سارے انبیاء کی۔ اللہ نے امت کو بعثت کا مقصد بتلایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ سارے انبیاء نے بھی یہی تعلیم دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتوں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ اگر زندگی بہترین بنانا ہے، آخرت بہترین بنانا ہے، تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ زندگی بہترین بنانے کا تیسرا طریقہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر ایک شخص اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزار رہا ہے تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ جو طریقہ اللہ نے بتلایا ہے وہی کر رہا ہے، جو طریقہ نبی نے بتلایا ہے وہی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی زندگی کامیاب ہے۔
یعنی اللہ رسول حکم دے چل پڑو تو چل پڑے، یہ سوال نہ کرے یہاں چلنا مناسب ہے کہ نہیں، اللہ رسول حکم دے رک جاؤ تو رک جائے، یہ سوال نہ کرے یہاں رکنا مناسب ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا خلاص، ہمیں اپنے دماغ کی بتی نہیں جلانا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا بات ختم۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر ایک انسان اس کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ مومن و مسلم ہے، لیکن اس کے برعکس ایک انسان دن میں اپنی منمانی کر رہا ہے، دین کے معاملے میں اپنی منمانی کر رہا ہے، تو ایسا شخص مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اس کی زندگی دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے۔ کامیابی کی تیسری سیڑھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں کھینچتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا وہ بڑا کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اس کی زندگی بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ کب؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جتنی شریعت میں تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہی ہمیں کرنا ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو ہماری عبادت بھی برباد، ہماری نماز بھی برباد، ہمارے روزے بھی برباد، یعنی ساری عبادت برباد۔ اگر اللہ کے رسول سے ایک قدم بھی آگے نکلے، ایک قدم بھی آگے نکلنے کا مطلب کیا؟ اگر ہم نے دین میں نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کیا، دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا، اس پر عمل کیا، تو ہماری ساری عبادتیں مردود ہے، ساری عبادتیں برباد ہے۔ اللہ نے ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا، دنیا میں اس کے چہرے پر لعنت گرتی ہے، رحمتوں کو چھین لیتا ہے، نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ آخرت میں کیا سزا ہے؟ حوض کوثر کا پانی اسے نصیب نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے دین میں اپنی منمانی کرنا، مطلب دنیا میں بھی اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے اور آخرت میں بھی برباد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس نے میری اطاعت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ جنت جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم، کوئی چانس نہیں۔ فرشتے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے نشان دے کر حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، فرشتے روکیں گے، نہیں، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی، ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ دین میں اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم ہمارے سماج کا جائزہ لیں، آج محمد رسول کے نام پر، شریعت کے نام پر، آج محبت رسول کے نام پر شریعت کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کی جا رہی ہے، محبت رسول کے نام پر دین کے اندر غلط باتیں پیش کی جا رہی ہے، جبکہ وہ تعلیم نبوی نہیں ہے، جبکہ وہ تعلیم رب نہیں ہے۔ اگر نبی کی اصل محبت اگر دکھلانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے محبت رسول کا دعویٰ کر رہے تو وہ جھوٹے ہیں، وہ دعوے دار نہیں ہے۔ محبت رسول تو وہ ہے کہ نبی نے حکم دیا چل پڑو تو چل پڑے، نبی نے حکم دیا رک جاؤ تو رک جائے، یعنی شریعت کی بات آ گئی اور دوسرے لوگوں کی بات آ گئی تو ہمیں شریعت کی بات کو پکڑنا ہے اور لوگوں کی بات کو چھوڑنا، یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جو چوتھی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں
بڑی بہترین طریقے سے بیان فرمائے، وہ ہے سورہ عصر، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ کب؟ جب وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، جب وہ اللہ کے دین پر ایمان نہیں لاتا ہے، نیک عمل نہیں کرتا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں نہیں بتلاتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر نہیں کرتا ہے، اس کے آگے اللہ رب العالمین کامیابی کی سیڑھی بتلا رہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دین پر ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، وَتَوَاسَوْا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیا، یعنی اپنی زندگی میں عبادت کو جگہ دی، اللہ کے لیے نام اعمال کیے، دین میں عبادتیں کی، بندگی کی، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی وصیت کی، یعنی اس نے سماج میں دیکھا کہ بھئی ایک شخص دین کے خلاف کام کر رہا ہے، ایک شخص دین کے خلاف غلط کام کر رہا ہے، اس کو وصیت کی، اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ یہ جو دین کے نام پر کام کر رہے ہیں یہ اصل دین کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ دین کی تعلیم تو ایسی ہے، یہ ہے حق بات کی وصیت۔ ایک انسان تعویذ لٹکائے ہوئے ہے، آپ نے اس کو جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے اس نے شرک والا عمل کیا، تو یہ بھی حق بات کی وصیت کرنا۔ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، مصیبت آئے تو صبر کی تلقین کرے۔ ہمارے سماج میں ہم کسی کی عیادت کرنے گئے، کسی کو بیماری میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، تو آپ ان کو وصیت کرے، انہیں سمجھائیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی آزمائش لے رہا ہے، جس طرح وہ بیماری دینے والا ہے وہ ضرور شفا دے گا۔ تو کسی کو بھلا راستہ دکھلانا بھی کامیابی کی ایک سیڑھی ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوسری چیز بتلائی کہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کو جگا دو۔ تیسری چیز بتلائی لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھلاؤ، حق بات کی تلقین کرو۔ چوتھی چیز بتلائی اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگ حالی میں ہے تو اس کو وصیت کرو، اس کو سمجھاؤ، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، آپ کو پریشانی سے نکالے گا۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی اللہ رب العالمین کامیاب بنائے گا، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کی زندگی کو کامیاب بنائے گا۔ لیکن افسوس، آج ہمارے یہاں کوئی پریشان حال ہوتا ہے، کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، اس کی مذاق اڑائی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہا جاتا ہے بہت لوگوں پر ظلم کرتا تھا، بہت لوگوں کی غیبتیں کہ دیکھو اللہ نے اس کو بتلایا نے۔ یہ حرام ہے میرے بھائیوں، حرام ہے، شریعت میں ممنوع ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو دلاسا دینا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو اچھا راستہ دکھلانا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دین کی تعلیم اس تک پہنچانا، یہ نہیں کہ اس کی غیبت کی جائے، اس کی چغلی کی جائے۔ یہ عمل زندگی برباد کرنے والا عمل ہے، یہ عمل آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کامیابی کی دوسری سیڑھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام تم تک پہنچایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کامیابی کی تیسری سیڑھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، یعنی شریعت نے جو باتیں بتلائی ہے
وہی باتوں پر عمل کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، تبھی آپ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اگر آپ ایک قدم بھی آگے بڑھ گئے تو آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اللہ آپ کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ چوتھی چیز، اگر آپ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو حق بات کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو پریشانی میں دیکھ کر اسے صبر کی تلقین کر رہے، اس کا مذاق نہیں بنا رہے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ پر تو ایمان لا رہے ہیں لیکن عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہیں، ہم اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا دوسروں کو بناتے ہیں، تو یہ زندگی کو برباد کرنے کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے معاف کر دے گا، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا ٹھکانہ ازلی طور پر جہنم میں ہی ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور نیک اعمال اگر آپ نے کیے ہیں، اگر آپ کے نام اعمال میں نیک اعمال ہے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن آپ کے نام اعمال میں نیک اعمال نہیں ہے تو دنیا میں تو آپ ٹینشن کے مارے آپ کی زندگی برباد ہو ہی جائے گی، اور آخرت میں بھی آپ کا حساب لیا جائے گا۔ آپ کے نام اعمال میں اگر نیکیاں نہیں ہے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جاؤ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو بعثت کا مقصد بتلایا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر آپ نے اللہ کے بھیجنے کا مقصد سمجھ لیا اور اس پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری، نیک اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دی، تو آپ کی زندگی کامیاب ہے میرے بھائیو۔ زیادہ عمل نہیں کرنا ہے، بس اللہ اور اس کے رسول نے زیادہ ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو اسلام نے بتایا ہے، جو شریعت نے تعلیم دی ہے۔ ہاں، آپ دنیاوی جو آپ کے جائز کام ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کے کاروبار ہے، اس کو بھی سنبھالیے۔ جب عبادت کا وقت ہو رہا ہے، جب بندگی کا وقت ہو رہا ہے تو مسجد میں آئیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک صحابہ کو اتنی پیاری نصیحت کی ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے دی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حدیث اس طرح ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے برباد ہو جانے سے پہلے اس کی غنیمت کو جان لو۔ یعنی 5 نعمتیں ایسی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو اب اس کو بچا لو، اس کی اہمیت کو سمجھ لو، الا یہ کہ وہ آپ کے پاس سے چلی جائے، تب آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ کاش کہ میں نے اس کی اہمیت کو جان لیا ہوتا، کاش کہ میں نے اس کو اپنی وہ جب تھی تو اس کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہوتی، تو آج ہمیں یہ پریشانی کا حال نہیں دیکھنا پڑتا۔ آئیے دیکھتے وہ 5 نعمتیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آ جانے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو اہمیت جان لو۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہے، جوانی کے عالم میں انسان مضبوط ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اندر قوت ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے، جتنی زیادہ وہ تہجد ادا کرنا چاہے، جتنی زیادہ وہ اللہ کی بندگی کرنا چاہے، جتنی زیادہ وہ نیک اعمال کرنا چاہے، وہ جوانی کی عمر میں کر سکتا ہے لیکن بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہماری ہڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے بڑھاپے کے عالم میں۔ بڑھاپے کی عمر کب شروع ہوتی ہے؟ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 15 سال سے لے کر 40 سال تک جوانی کی عمر ہے۔ ان عمر میں اللہ کو اگر بندہ ان عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے میرے بھائیو۔ اور شیطان مردود انہی ہی عمر میں لوگوں کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کب میں اسے بہکاؤں، کب میں اسے گمراہ کروں، کب میں اسے ذلیل و خوار کروانے کی کوشش کروں۔
اگر انسان اس کے بہکاوے میں نہیں آیا، اگر انسان اس کے بہکاوے میں نہیں پھنسا، تو ایسا انسان کامیاب ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمیں جوانی کی عمر کیسے گزارنی ہے۔ جوانی کی عمر اگر ہمیں ملی ہے تو اس عمر میں اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکنا ہے، جس کا نقشہ اللہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایک اللہ ہی عبادت کے لائق، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، قبر میں آپ کو قبر میں آپ کے لیے نور بن کر یہ آپ کی عبادت آپ کے لیے نور بن کر آئے گی، اور یہ عبادت کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جانے والا عمل بنے گی۔ میرے بھائیو، اگر آپ نے ایک اللہ کی عبادت کی، اگر ایک انسان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہی ماتھا ٹیک رہا ہے، اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ضرور کامیابی دے گا۔ دنیا میں تو کامیابی دے گا ہی، آخرت میں بھی دے گا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے نوجوانوں، اگر آپ نے ایک اللہ کی عبادت کی، اللہ کے سوا اپنا حاجت روا، اپنا مشکل گشا، اپنا پالن ہار نہیں سمجھا، عبادت کی ہے تو اللہ کی ہے، بندگی کی ہے تو اللہ کی ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ کہا ایسا شخص جنتی ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو نماز کے لیے قربان کر دو، اپنی جوانی کو نماز ادا کرو اپنی جوانی میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن، کامیاب ہے وہ مسلم جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ کامیابی کی چابی میرے بھائیوں نماز ہے، کامیابی کا راستہ میرے بھائیوں نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اے نوجوانوں، اگر آپ اپنی زندگی میں نماز کو جگہ دے رہے ہیں تو آپ کامیاب ہے۔ قرآن آپ کو چیلنج کر رہا ہے، آپ نماز پڑھیے، آپ کامیاب ہے، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز انسان کو ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی گمراہی سے روکتی ہے۔ اگر نوجوان اپنی زندگی میں نماز کو جگہ دیں گے تو اللہ رب العالمین اسے گمراہ ہونے سے بچائے گا، اسے برائی سے روکے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، یہ فضیلت مسلمانوں کو ہی ملی ہے، امت مسلمہ کو ہی ملی ہے میرے بھائیوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کاروبار میں مشغول ہے، گھریلو کام میں مشغول ہے، دنیاوی کام میں مشغول ہے، سنیما ہال میں اپنا وقت گزار رہا ہے، اپنی جوانی کو پارکوں میں گزار رہا ہے، اپنی جوانیوں کو لڑکیاں بازی میں گزار رہا ہے، اپنی جوانی کو غیر اللہ کے نام پر گزار رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، نبی کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے، جب جنتی جہنمی سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے، وہ کیا چیز تھی جس کے سبب تم جہنم میں ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے،
ہم دنیا میں اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکتے تھے، ہم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دی تھی، ہم نے تجارت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دی تھی، ہم نے دوستوں کے ساتھ گپے مارنے میں اپنی زندگی کو وقف کر دی تھی، لیکن اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹھوکا۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں عبادت نہیں ہے، تو ایسے شخص کی زندگی اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے، ایسے شخص کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے، ایسے شخص کے رزق کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، ایسے شخص کے گھروں سے رحمتیں چلی جاتی ہے، ایسے شخص کے گھروں میں اللہ رب العالمین آفتوں کو نازل کرتا ہے۔ کتنا برا عمل ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ ہم اپنی زندگی میں نماز کو جگہ نہیں دے رہے ہیں۔ ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، گرمی اس قدر، سورج ایک بالش کے قریب ہوگا، عالم یہ ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آپ جس کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، آپ جس کے لیے اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، وہ بھی کل قیامت کے دن تمہیں پوچھے گا نہیں میرے بھائیو۔ سب اپنے نفسی نفسی کے عالم میں ہوگے، اپنے لیے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس وقت بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ کیا کام آئے گا؟ سورت اس قدر قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمیوں کے عالم میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کے بدولت پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، جس قدر دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، جس قدر دنیا میں رنگینی زندگی گزاری ہوگی، اس قدر آپ گناہوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کیا کام آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب شخص جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں کا پہلا وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہوگا، ایسے نوجوان کو کل اللہ رب العالمین کے سائے میں جگہ ملے گی۔ کیا میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن آپ کی اولاد آپ کے لیے کام آئے گی؟ کل قیامت کے دن آپ کا بزنس آپ کے لیے کام آئے گا؟ کل قیامت کے دن آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے کام آئیں گے؟ کیا کام آئے گا میرے بھائیوں؟ نیک اعمال، ہماری عبادت، ہماری بندگی۔ تو کامیابی کی سیڑھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، دنیا میں عبادت کی ہوگی، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دی ہوگی، تو اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو بھی کامیاب بنائے گا، آپ کی آخرت کو بھی کامیاب بنائے گا۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیمار ہو جانے سے پہلے اپنی صحت کو اہمیت جانو۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں چلے گئے، عبادت نہیں کی، صحت والی زندگی تھی، کوما میں چلے گئے، عبادت نہیں کی، مر گئے، کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ نام اعمال نہیں ہے، عبادت نہیں کی ہے، حکم دیا جائے گا جاؤ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اگر آپ کے پاس صحت تھی، قوت تھی، طاقت تھی، اگر آپ نے اس وقت عبادت کی ہے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، غریب ہو جانے سے پہلے مالداری والے ایام کی اہمیت کو جانو۔ مال چلا جانے سے مال ختم ہو جائے اس سے پہلے جب آپ کے پاس مال موجود ہو اس کی اہمیت کو جان لو۔ یہ مال، اگر آپ اس مال کے ذریعے صدقہ کرتے ہیں، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔
اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور آپ کی عمر کو بڑھانے کے بعد آپ کے نام اعمال میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی نیکی اور برائی نہیں لکھی جاتی ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، یعنی ایک انسان نے مسجد بنا دی اور اس کے مرنے کے بعد بھی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، تب تک اسے اس کا اجر ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ دیکھیے مال کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے پاس مال تھا تو اس نے اللہ کے لیے وقف کیا، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر مل رہا ہے، یہ فضیلت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب آپ کے پاس مال ہے تو اس کی فضول خرچی نہ کرو، اس کو فالتو نہ برباد کرو، حرام کام میں نہ لگاؤ۔ حلال طریقے سے اگر آپ تجارت کریں گے تو آپ کا مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، آپ کا مال کبھی برباد نہ ہوگا۔ انسان غلطی سے انجانے میں بھی اگر حرام مال کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ مال کو چھین لیتا ہے، لیکن اگر آپ شریعت کے مطابق بزنس کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق تجارت کر رہے ہیں، تو آپ کا مال کبھی برباد نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، بیزی ہو جانے سے پہلے خالی وقت کو غنیمت جانو۔ یعنی اگر آپ کے پاس خالی وقت ہے، اس کو اللہ کے لیے وقت کرو، دین کی تعلیم حاصل کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ تو یہ دین کی تعلیم حاصل کرنا کوئی چھوٹا ثواب نہیں۔ ایک روایت میں اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، ایک روایت میں اسے حج کے برابر ثواب ملے گا، ایک روایت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایسے شخص کے لیے چرند پرند بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو کتنی بڑی فضیلت، اگر آپ اپنے خالی اوقات کو دین سیکھنے کے لیے لگائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو تبلیغ کی، دین کی باتیں بتائی، اگر اس نے اس پر عمل کیا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ کر رہا ہے تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہی جا رہا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ اگر آپ نے خالی وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو یہ آپ کی زندگی کی بھی کامیابی کی سیڑھی ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت آ جانے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ ملک الموت آ گئے، جتنے ہی کلمے پڑھو، وقت مانگو گے نہیں ملے گا میرے بھائیو۔ موت کا فرشتے کی انٹری ہوئی، بھائی 2 منٹ دے دو، 5 منٹ دے دو، 1 سیکنڈ ہی دے دو، اللہ کا نام لے لوں، سجدہ کر لوں، نہیں، وقت ملے گا۔ وقت ہے عبادت کر لو، وقت ہے بندگی کر لو، وقت ہے اللہ کے سامنے ماتھے کو ٹیک لو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج یہ گمان کر رہے ہیں کہ موت ایک بہانہ ہے، لوگوں نے ایک ایسی افواہ بنا دی ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ بڑی سے بڑی چٹان پہ چڑھ جاؤ، آپ ایسی انجان جگہ پر بھی چلے جاؤ، موت تمہیں آ پکڑے گی۔ اگر آپ یہ ارادہ کر رہے ہو، بوڑھے ہوں گے تو عبادت کر رہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی عیش نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اگر آپ کی جوانی میں فرشتے آ گئے، موت کا فرشتہ آ گیا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، زندگی میں نام اعمال نہیں ہے، نیک اعمال نہیں کیے ہیں، کیا جواب دوں گے؟ اگر آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، کوما میں چلے گئے، موت آ گئی، کیا جواب دیں گے؟ اگر نام اعمال میں عبادت نہیں ہے تو کیا جواب دیں گے؟ عبادت کی سیڑھی اللہ کی کامیابی کی سیڑھی اللہ کی عبادت ہے، کامیابی کی سیڑھی نام اعمال ہے، کامیابی کی سیڑھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دو، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارو، تبھی آپ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ عباد اللہ
رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وعلا جل وأكبر.